بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ہلک رہنہ بعد الفسخ ہلک بہ، اور اگر رہن ہلاک ہو گیا عقد سلم کے فسخ کرنے کے بعد تو ہلاک ہوگا مسلم فی کے بدلے میں. یعنی میں نے اس کے ساتھ بیع سلم کی، میں نے اس کو 100 روپے دے دیے کہ تو مجھے جو ہے وہ گندم دے گا 5 کلو فلاں تاریخ، سمجھا؟ اب میں نے 100 روپے دیے، میں نے کہا تو گندم نہ دے تو پھر اپنی گھڑی میرے پاس رہن رکھوا، سمجھا؟ اب رہن رکھوا دی اس نے. پھر بعد میں اس نے کہا کہ سائیں عقد فسخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے کو پیسوں کی ضرورت تھی، دے 100 روپے واپس دے، سمجھا؟ فسخ ہو گیا. فسخ ہونے کے بعد اب رہن مجھے اس کو واپس کرنا تھا نا، ہے واپس کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، بے فسخ ہو گئی سلم، پھر رہن ہلاک ہو گیا. تو اب میں اس کو کیا بھر کے دوں گا؟ نہیں، مسلم فی بھر کے دوں گا. اگر جیسے مجھے گندم 5 کلو نہیں دی، اب میں اس کو 5 کلو گندم دوں گا، 5 کلو. وجہ یہ ہے کہ کیا تھا، رہن تھا مسلم فی کے بدلے میں. کس کے بدلے میں؟ مسلم فی کے بدلے میں. اب جب وہ ہلاک ہو گیا تو گویا کہ میں نے مسلم فی وصول کر لی، اور عقد فسخ ہو چکا ہے تو مسلم فی واپس دینی پڑے گی. عقد فسخ ہو چکا ہے تو مسلم فی واپس. سمجھ آئی بات؟ ولو ہلاک رہن ہوا کہ ہلاک ہو گیا اس کا رہن بعد الفسخ، بیع سلم کے فسخ کرنے کے بعد، تو ہلاک بھی ہلاک ہوگا وہ مسلم فی کے بدلے میں. ای اذا رہن المسلم الیہ، یعنی جب رہن رکھوائی مسلم الیہ یعنی اس نے جمپیر نے، عند رب السلم کس کے پاس؟ رب السلم میرے پاس، شیئن کوئی چیز، مسلم فی یعنی 5 کلو گندم کے بدلے میں. ثم فسخ عقد سلم، پھر دونوں نے فسخ کر دیا بیع سلم کا عقد. فہلک الرہن فی ید رب السلم، پس ہلاک ہو گیا رہن رب السلم یعنی میرے ہاتھ میں. فہلک ہو، پس اس کا ہلاک ہونا ہوگا بالمسلم فی، اس کے بدلے میں. ای یکون علی رب السلم، یعنی لازم ہوگا رب السلم پر یعنی میرے اوپر، کہ ان یؤدی الی المسلم الیہ مقدار الطعام المسلم فی، کہ وہ ادا کرے مسلم الیہ کی طرف یعنی جنگ پیر کو. جھم پیر ہے یا جنگ پیر ہے؟ مقدار الطعام المسلم فی، مسلم فی کی مقدار کھانا یعنی گندم وغیرہ، سمجھے؟ 5 کلو گندم. لأنہ اذا ہلاک الرہن، کیونکہ جب رہن ہلاک ہو گیا، صار ایسا ہو گیا کہ ان رب السلم استوفى المسلم فی، گویا کہ رب السلم نے وصول کر لی مسلم فی، اور اب بے فسخ ہو چکے تو مسلم فی واپس کرنے کی پڑے گی. لأن ید المرتہن، کیونکہ مرتہن کا قبضہ رہن پر ید استیفاء وصولی کا قبضہ ہوتا ہے. فیتقرر بالہلاک، لہذا استیفاء ثابت ہو گیا ہلاک ہونے سے. فصار ایسے ہو گیا کہ ان رب السلم، گویا کہ رب السلم یعنی میں نے استوفى المسلم فی، مسلم فی وصول کر لی. ثم فسخ العقد، پھر عقد کیا کر دیا؟ فعلی رب السلم، تو رب السلم پر لازم ہوگا کہ مسلم فی ادا کرے مسلم الیہ کی طرف، یعنی 5 کلو گندم میں ادا کروں جنگ پیر کی طرف. اس کے بعد جنگ پیر کے پاس. فبدین علیہ عبد طفلہ، اور جائز ہے اس قرضے کے بدلے میں جو اس پر ہے. میرے اوپر قرضہ ہے، اب میرا یہ بیٹا ہے، میرا یہ اس کا ایک غلام ہے، یہ سمجھا؟ میں نے قرضہ لیا تھا اس سے، اس کے بدلے میں نے غلام رسول کو رکھ دیا. اب یہ بیٹا چھوٹے بچے کا ہے، بچہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے. آئی بات سمجھ؟ تو یہ جائز ہے. تو یہ کیا ہے؟ امام ظفر اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز نہیں. وہ قیاس کرتے ہیں، اور یہی قیاس کا تقاضا ہے. کیونکہ دیکھو، اگر میں اپنے قرضے کے بدلے میں غلام رسول کو دے دوں، دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا، غلام تو اس کا ہے نا، میرے بچے کا، سمجھا؟ لیکن رہن کی صورت میں جائز اس وجہ سے ہے کہ گویا کہ اس کے غلام کی ایک حفاظت بھی ہو جائے گی مفت میں. اس کے پاس جائے گا، یہ محفوظ رکھے گا رہن کے بدلے میں. رہن قرضے کے بدلے میں ہے تو گویا کہ اس میں ایک بچے کی حفاظت بھی ہے، اور رہن رکھوایا جاتا ہے ادا کرنے کے لیے. تو میں اپنا قرض ادا کروں گا، پھر واپس اس کا غلام مل جائے گا اس کو. نہیں یہی بات سمجھ؟ ہاں جی.
فبدین، اور ایسے قرضے کے بدلے میں جو ہے اس پر، اور رہن رکھوایا عبد الطفلی، اپنے چھوٹے بچے کے غلام، جائز ہے۔ اس کا عطف ہے راس المال پر، ای صح رہن، یعنی صحیح ہے رہن رکھوانا، بدین علی العبد، ایسے قرضے کے بدلے میں جو تھا کس پر، باپ پر، عبد الطفلی ہی، رہن کس کو رکھوانا، اپنے چھوٹے بچے کے غلام کو۔ ہاں عندنا یہ ہمارے نزدیک اور امام ابو یوسف اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، اور یہی قیاس ہے، اعتباراً بحقیقت الایفاء، قیاس کرتے ہوئے ایفا کی حقیقت پر، یعنی میں اگر اس کو دوں اپنے قرضے کے بدلے میں غلام تو نہیں دے سکتا، کیونکہ بچے کا غلام ہے، اس کی ملکیت ہے۔ اور استثناء کی وجہ ہے کہ ان فی حقیقت الایفاء، کیونکہ حقیقت ایفا میں ازالت ملک الصغیر، چھوٹے بچے کی ملکیت کو زائل کرنا ہے، بلا عوض، بغیر عوض کے، فی الحال، وفی ھذا، اور اس صورت میں نصب حافظ لمالہ، ایک حافظ مقرر کرنا ہے، حفاظت کرنے والا اس کے مال کے لیے، ما بقائے ملکی، اس کی ملکیت کے بقا کے ساتھ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ ہاں، وہ جب ضرورت ہو نا، ہاں ایسی اس طرح کی ضرورت ہو، بچے باپ بھوک مر رہا تو لے سکتے ہیں۔ وہ بھی ثمن عبد، ایسا اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ اپنا جو ہے بچے کا مال جو اڑاتا رہے باپ، ایسا نہیں، ہاں ضرورت ہو اور بیٹا نہیں دے رہا ہو تو اس سے لے سکتے ہیں۔ وہ بھی ثمن عبد او خل او ذکیۃ ان ظہر العبد حرا، تو اتنا کافی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔